اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج بات کریں گے ہم انشاءاللہ امتی پر۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان کیا ہے، امت کی شان کے متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ابتدا کریں گے ان انبیاء، رسولوں اور پیغمبروں سے جو بہت ساروں نے دعائیں کی کہ یا اللہ آخری نبی کا امتی بنا۔ تو اللہ نے کسی کی بھی دعا کو مستحب نہ کیا، قبول نہ کیا، نہیں مانا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ دلیل دی ہمیں کہ میں نے امتی کیسا بنانا ہے، امتی کیسا بنانا ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ان کو پیدا کر کے بن باپ کے دو سے نواز کے نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، اور اس کے بعد روح اللہ بھی بنایا، بہت ساری چیزیں نواز کے، پھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، بہت سارے معجزات سے انہیں نوازا گیا، کیونکہ ہر چیز کی جو پہل ہے، جو ابتدا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ ہی نے کائنات بنائی ہے، اللہ ہی کی مرضی سے سب معاملات نے ہونا ہے، اور قیامت بھی اللہ ہی کی مرضی سے آنی ہے۔ تو اس لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، یہ سب اللہ کی رضا تھی، اللہ کے معاملات تھے، اور اللہ نے بتانا تھا کہ امتی کتنا خوبصورت بنایا ہے میں نے، کیونکہ اللہ نے پھر دعویٰ کرنا تھا کہ میں نے اپنے نبی کی امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا۔ جب یہ دعویٰ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کی امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا، تو پھر اللہ نے یہ چیز بالکل اسی کے ساتھ ٹیلی کی کہ دیکھ لو کیسا بنایا، کیسے کو امتی کی جو دعا کس کی میں نے قبول کیا، اس کو میں نے کیسا بنایا ہے۔ پہلے اس کی تخلیق دیکھو، اس کی ابتدا دیکھو، بن باپ کے پیدا کیا۔ اس سے پہلے بھی نبی اور رسولوں نے دعائیں کی، پیغمبروں نے، یا اللہ آخری نبی کا امتی بنا، اللہ نے کسی کی نہیں مانی، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مانے اور ان کو امتی بننے کا وعدہ کیا کہ ہاں میں تمہیں امتی بناؤں گا۔ لیکن وہ بھی الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ جو دلیل ہے وہ قرآن دے رہا ہے کہ وہ آسمان پا رہے ہیں، اللہ نے زمین سے زندہ اٹھا لیا، اور وہ جب آئیں گے تو اب امتی بن کر آئیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا ہم امتی بنے ہیں؟ اللہ جل جلالہ امت کے متعلق جہاں بھی مخاطب کیا، آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، امتی 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 کہہ کے مخاطب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ سے امت کی بخشش کی دعا کی، اللہ رب العزت نے امت بخشنے کا وعدہ کیا، اور قرآن میں زندہ دلیل چھوڑی کہ دیکھو وہ جس کی دعا میں نے قبول کی ہے، اس کو میں نے زمین سے زندہ اٹھا لیا ہے، پہلے آسمان پر بٹھایا ہوا ہے، اور انتظار میں تقریباً آج سے 1458 سال ہو چکے ہیں آپ کو زمین سے آسمان کی طرف گئے ہوئے۔ تو آپ نے بھی امتی ہی بن کر آنا ہے، یہ ہمارے پاس زندہ دلیل قرآن میں موجود ہے۔ تو میسیج کا، پیغام کا دینے کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ کیا ہم امتی بنیں۔ اللہ نے لفظ خدا سے مخاطب کیا، خدا ہی بنائی، اللہ نے دعویٰ کیا، میرے رب نے۔ کوئی کہتا ہے نہیں کیا، لیکن اس کی دلیل ہم ہی سے ہے
کیونکہ ہمیں مزاجی خدا بنایا، ہمیں سے سجدے کی دلیل دی کہ اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو تیری عورت کو حکم دیتا وہ تجھے سجدہ کرتی، ہمیں سے دلیل دی کہ میں نے تیری عورت کو حکم دیا ہے جب وہ میری عبادت میں مشغول ہو اور تو اسے آواز دے تو میں نے اسے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کو ترک کر چھوڑ دے، پہلے اس کی سن، کیونکہ اللہ کا دعویٰ سچا ہے۔ اللہ رب العزت کسی مقام پر بھی ایسا معاملہ نہیں کر سکتا میرا رب کہ جو انسانیت کے خلاف ہو، جو نبی کی امت کے خلاف ہو، بلکہ وہ تو بخشنے والا ہے، بخشنہار ہے، نبی کے صدقے اس نے بخشنا ہے۔ لیکن آیا کیا ہم امتی بنے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دے دوں کہ آج 73 فرقے، دعویٰ چل رہا ہے 72 جہنمی ایک جنتی، تو میرے بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر کسی کے پاس لکھا ہوا ہے تو مہربانی کریں مجھے بھی بتائیں، میں بھی بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے اس طرح کی کوئی چیز نہیں مل رہی۔ تو میری بھی خواہش ہے میں بھی حقائق کو جانوں، میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں بھی اس اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہوں، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم امتی نہیں بنے۔ آج دیکھ لیں 73 فرقے ہیں، مان لیا ہم نے، بقول ان کے کہ جنتی 72 جہنمی۔ تو میرے بھائی ذرا ان 73 فرقوں کو ایک سائڈ پہ کریں نا 1 منٹ کے لیے، کیونکہ فیصلہ ہم سب نے کرنا ہے، جو سن رہا ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں جی، یہ اپنی زندگی کا، اپنے بچوں کی، اپنی نسل کی کے لیے خیر بانٹنی ہے تو فیصلہ خود کرنا ہے، کسی کا حساب کسی نے نہیں دینا، جو بھی ہے اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو جب حساب اپنا دینا ہے تو فیصلہ بھی خود ہی کرنا پڑے گا۔ آج 73 فرقوں سے صرف ٹائٹل اتار دیں تو سب کے سب امتی بن جاتے ہیں، سب دعوے دار ہیں ہم امتی ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں امتی نہیں ہوں، سب کے سب دعوے دار ہیں کہ ہم امتی ہیں نبی کے۔ یار کانڈلی ذرا اس ٹائٹل کو اتار دے، دیکھیں کیا بچتا ہے پیچھے، تو امت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی، اللہ نے خوبصورت ترین امتی بنایا ہے، اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں، نبی رسول اور پیغمبروں کی دعاؤں کو رد کیا ہے کہ میں نے امتی کیسا بنانا ہے، کتنا خوبصورت بنانا ہے، لیکن ہم امتی نہیں بنے، ہم تفریق میں بیٹھ گئے، ہم ان باتوں کو لے کے بیٹھ گئے جو سرے سے ہی غلط ہیں، جو سرے سے ہی غلط ہیں۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں ایک چھوٹی سی۔ آج اہل سنت مسلک میں کہا جاتا ہے جی میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو میں نے خود اس حدیث کا مشاہدہ کیا، دیکھا، پڑھا، یہ بھی میرے بھائی ہیں یہاں پہ، انہی نے مجھے نکال کے اپنے فون سے دکھائی، مسلک غالباً اہل حدیث کے ہیں یا سلفی ہیں یا اہل حدیث ہیں، تو انہی سے میں نے دیکھی۔ تو وہاں پہ ایک راوی میں نے دیکھا نیچے، لیکن اس کی کوئی پرماننٹ دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے دلیل کا ہونا بہت لازم ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، منزلت ہے، شان ہے، وہ خلیفہ دوم ہیں، الحمدللہ ہیں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اعتراض کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم حقائق کے لیے آئے ہیں، ہم نے حقائق کو اسٹڈی کرنا ہے، ہم نے جھوٹ کو اسٹڈی نہیں کرنا، ہم نے حقائق کو اسٹڈی کرنا ہے، سچ کو اسٹڈی کرنا ہے، جھوٹ کو اسٹڈی نہیں کرنا ہے۔ تو سچ ہی ہے میرے بھائی، کم و بیش 1,24,000 نبی رسول پیغمبر آئے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو بت پرست ہو اور اللہ نے اسے نبوت عطا کی ہو۔
کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو بت پرست ہو اور اللہ نے اسے نبوت عطا کی ہو، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نیت سے آئے تھے، لیکن جب چہرہ وضحا دیکھا، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو فدا ہو گئے، تلوار گر گئی، ایمان لے آئے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ میں آپ کو وہی باتیں بتا رہا ہوں جو سب نے سنی ہوئی ہیں اور تقریباً سب کو پتہ ہے۔ اس میں کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں کوشش کروں کہ جس میں تفریق آ جائے یا جس میں کسی کی نفی آئے، حقائق پہ مبنی گفتگو ہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ منصب نہیں، یہ بنتا نہیں ہے۔ چلے میں دوسری دلیل آپ سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے دے دیتا ہوں۔ آپ بہترین روایت، خوبصورت روایت جس کو اہل سنت والجماعت تسلیم کرتے ہیں اور فقہ جعفری اہل تشیع بھی تسلیم کرتے ہیں۔ میچیورٹی سب کو تو میں 73 کو تو نہیں جانتا، لیکن جتنوں کو میں جانتا ہوں اس حساب سے تقریباً ایسے ہی معاملہ چل رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی زندگی میں جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ و سلام اللہ علیہ سے غلامی کی سند لی اور بچوں کو وصیت کی کہ بیٹا مر جاؤں تو یہ غلامی کی سند کفن کے ساتھ دفن کرنا۔ عمر کو اپنی پہچان نہیں چاہیے۔ عمر کیا بن کے جا رہے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بن کر جا رہے ہیں، ہمیں کیا میسیج دے رہے ہیں؟ وہ تو غلام بن کے جا رہے ہیں ان کے، اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں نفرت میں۔ تو برائے مہربانی ان چیزیں سے اجتناب کریں۔ میں نے ایک ایگزامپل دیا ہے آپ کو کہ جو چیز تفریق کی طرف لے کے جائے، جو چیز نفرت پھیلائے، جو چیز نہیں بنتی اس کو چھوڑ دے۔ صحیح حدیث موجود ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اور علی کی مثال ایسے جیسے موسیٰ اور ہارون، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے اور علی کی مثال ایسے جیسے موسیٰ اور ہارون، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ کیا قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میسیج دے رہے ہیں کہ وہ دونوں ایک ماں کے شکم سے تھے، ایک باپ کے تخم سے تھے، دونوں نبی تھے۔ بتایا، دیکھیں کتنی خوبصورت دلیل موجود ہے۔ چلے اس سے بڑھ کر ایک دلیل دیتا ہوں، خلیفہ اول سے دے دیتا ہوں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور راوی دیکھیں ماشاءاللہ، یہاں پہ کیا خوبصورت معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے دعوت کی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو انوائٹ کیا اور آپ نے اپنے بابا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو انوائٹ کیا کھانے پہ، دعوت۔ کھانا شروع ہو گیا، لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چہرہ علی کو دیکھ رہے ہیں، جناب مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ، آپ فرماتی ہیں کہ بابا آپ کھانا نہیں کھا رہے اور علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں؟ تو فرمایا بیٹا تم نے نہیں سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ ہمیں میسیج یہ تھا کہ مجھے آپ ماشاءاللہ اگر باشعور لوگ ہیں، اگر آپ انہیں اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا ہوا ہے، اللہ آپ کو اگر نوازا ہے تو اللہ آپ کے عقل میں اور چار چاند لگائے۔ یہ ہر ایک کا کام ہے، ہر ایک کی ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی اکیلے کی نہیں ہے، یہ سب کی ڈیوٹی ہے، جتنے بھی نبی کے امتی ہیں سب کی ڈیوٹی ہے حقائق بیان کرنا، حقائق کے متعلق علماء سے پوچھنا یار یہ میں سے کیوں نہیں چھپا رہے ہو۔ جب یہ بات موجود ہے کہ ابو بکر صدیق جیسے مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے زیارت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کیا پیغام ملا ہے۔ اب خطیر کے موقع پہ دیکھ لیں، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، سب کے سب حاجی تھے ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ، سب کے سب حاجی، 1.25 لاکھ کا مجمع۔ تو محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون 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 مجھے اپنا آقا اور مولا مانتا ہے؟
تو سب نے یک زباں ہو کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولاد قربان، آپ ہمارے آقا اور مولا ہے۔ تو عقیدت و جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پھر سن لو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ وہ میرے بھائی ایک بندے کو نہیں کہا گیا تھا، 1.25 لاکھ کے مجمع کو کہا گیا تھا۔ ذکر علی عبادت ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو، بھئی ہم امتی ہیں نا، یہ تو پیغام صرف امت کے لیے آیا ہے، یہ تو جو تو نصارہ کے لیے نہیں آیا، یہ تو پیغام صرف امت کے لیے آیا ہے کہ میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو، جو دنیا میں جس کا ذکر کرے گا بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو کیا اللہ کے ساتھ ہم اٹھائے جا سکتے ہیں؟ میرا پیغام ہے آپ سے، کیا ہم اللہ کے ساتھ اٹھائے جا سکتے ہیں؟ اللہ تو میرے بھائی اٹھانے والا ہے، میری بہنوں اللہ اٹھانے والا ہے، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں سب کو میسیج دے رہا ہوں کہ اللہ اٹھانے والا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کا ذکر کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ، اس کا ذکر کرو، اور پھر میرے پاس 5 ٹائم تمہارے لیے میں نے عبادت کے لیے رکھے ہیں، اپنی عبادت کے لیے، ہم میری عبادت کرو۔ پھر کیا ہم ذکر علی کر رہے ہیں؟ کیا علی کے ساتھ اٹھنا بری بات ہے؟ کیا جو علی کے ساتھ اٹھے گا وہ جہنم چلا جائے گا؟ وہ میرے بھائی معذرت کے ساتھ جنت علی کے بیٹوں کی، علی کی پتروں کی ہے، عورتوں میں جس میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میری بیوی، میرے بچیاں، میرے بچے، بیٹیاں، جتنی بھی یہ عورتیں ہیں، جتنی بھی جس جنت میں جانا ہے، اس کی مالک تو جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، وہ جناب مولا علی کی زوجہ ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بیٹی ہیں وہ۔ ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اور جب یہ تقسیم کر کے میرے آقا نے فرمایا علی ان سب میں افضل، یہ جو جنت کے میں نے سردار بنایا نا، علی ان میں افضل، مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے امت کو کیوں تفرقے میں رکھا ہوا ہے، کیوں نہیں سچائی بیان کر رہے، کیوں نہیں حقائق بیان کر رہے؟ آج تفرقہ ہٹا دیں، مجھے بتائیں، آج ہم جس کے پیچھے، میں آپ کا دوست ہوں اگر، تو میرا تو مزہ تب ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں اور میں آپ کو جنتی کہلواؤں، نبی کا امتی کہلواؤں، اللہ کا بندہ کہلواؤں، پھر تو میں آپ کا ہوا دوست۔ لیکن اگر وہی میں آپ کو 72 گروہ سے جہنمی کہلواؤں تو میرے بھائی مجھے بتائیں، ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا، وہ کوشش کرے مجھے رب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو کانڈی میرا بھائی، یہ میرا میسیج ہے، اللہ کے نبی کے امتی بنیں، اللہ کے بندے بنیں، اور ذکر علی سے اجتناب نہ کریں۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے میرے آقا نے حکم دیا ہے، جیسے محمد مصطفیٰ نے حکم دیا ہے۔ تفریق کو ختم کریں، ادب کو ملحوظ نظر رکھیں۔ آپ ہاتھ نماز پڑھ، کوئی ناف سے نیچے باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ناف سے اوپر باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی سینے پہ رکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی کھول کے پڑھ رہا ہے، چلیں ذرا کانڈلی فوکس کر لے، اللہ نے سب کو عقل دی ہے۔ بھئی ادب کہاں ہے؟ جس کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے وہاں پہ سلیقہ کون سا لے کے جاؤں؟ ادب کس میں ہے؟ تو جب ہم ادب کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھیں نا، میری اپنی فکر ہے، مجھے سوچ اللہ نے دی ہے، ہاں یار ہاتھ باندھ کے پڑھو۔ ناف کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ناف لگائی ہے ساتھ؟ اس کو مرکز کیوں بنایا ہے اللہ نے؟ تو اس کے پیچھے کچھ معاملات ہیں، کچھ حقائق ہیں، کچھ راز ہیں۔ تو کانڈلی آپ فیور کریں اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، اپنے دوستوں کی، یہ میسیج ہے۔ اور اگر میری بات اچھی لگے تو کانڈلی سے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ میں بھی آپ کا بھائی ہوں، میں بھی آپ سے محبت کرنے والا ہوں، مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے سوائے تفریق سے۔ میں تفریق سے نفرت کرتا ہوں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر ہم نے آقا کی بات ماننی ہے، ہمارا ان میں کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فرقہ فرقہ نہ ہو، ہم نے اللہ کی بندہ بننا ہے تو پھر اللہ کی ماننی ہے، ہم نے فرقوں کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے نبی کی ماننی ہے، اہل بیت کی ماننی ہے۔
اپنے صحابہ کی ماننی ہے. اللہ نے عقل دی ہے، فیصلہ کریں بات صحیح کون سی ہے، غلط کون سی ہے، وزن کس طرف ہے، کس کی نفی کی جا رہی ہے. اور میری بات آپ کان کھول کے سن لیں، جب نبی کی ناموس کی بات آتی ہے تو پھر کوئی چیز برداشت میں نہیں رہتی. اور آپ اپنے گھر سے مثال لے لیں، میرے بیٹے میرا ساتھ تعلق ہے تو میرے بیٹے کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو آپ انوالومنٹ کر لیں گے تعلق کی بیس پہ، لیکن جب اپنے بیٹے کا معاملہ آئے گا تو آپ لڑ پڑیں گے، آپ سوچیں گے نہیں. تو یہ اس تقسیم کو ختم کریں. اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.